امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ اب وہ چند چیزیں جن میں ہم تقلید نہیں کرتے، میں اب وہ آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر وہ مسئلہ اعتقادی ہے، یعنی اس کا تعلق عقیدے سے ہے، تو اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ ہم کسی امام کے اب ہم مقلد نہیں ہیں۔ اس صورت میں اب عقیدے کی جب بات آ جاتی ہے تو عقیدے کی بات اتنی واضح ہونی چاہیے کہ وہ قرآن اور سنت سے ہی ثابت ہوگی۔ عقیدے کے معاملے میں ہم کسی امام کے متبع نہیں ہیں، ہم کسی امام کی اقتداء نہیں کرتے، اتباع نہیں کرتے۔ عقیدے کا اتنا سخت مسئلہ ہے کہ جب کوئی عقیدے کی بات کرے گا ہم فوراً کہیں گے اگر قرآن اور سنت اس بات کی ترجمانی کرتے ہیں اور عکاسی کرتے ہیں تو الحمدللہ آمنا و صدقنا، ہمارا ایمان ہے۔ تو عقیدے کی جب بھی بات آئے گی، اس عقیدے کی بات میں ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، نہ امام اعظم ابو حنیفہ کی، نہ امام شافعی کی، نہ امام مالک کی، اور نہ ہی امام احمد بن حنبل کی۔ الحمدللہ یہاں میں ایک مثال پیش کرتا ہوں تاکہ مسئلہ اور آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ جیسے ختم نبوت کا عقیدہ ہے، ہم تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق بھی ہے اور اجماع بھی ہے کہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اللہ کے حبیب نے واضح کر دیا لا نبی یا من بعدی، فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے اس بات کو واضح کر دیا۔ اب یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ فقہی مسئلہ نہیں ہے، یہ فرعی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ اصولی مسئلہ ہے اور عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ اب یہاں اقتداء، اتباع اور اطاعت جو ہے کسی امام کی نہیں ہوگی، بلکہ بات کس کی ہوگی؟ قرآن اور حدیث کی ہوگی۔ بس قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ ہوگا اور اس کو بیان کیا جائے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اب دوسری بات پیش کرتا ہوں۔ یہ تو پہلی صورت ہے جس میں ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، کسی امام کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ جب عقیدے کی بات آ جاتی ہے، اب دوسری بات سماعت فرمائے۔ دوسرا، اگر کوئی مسئلہ اگرچہ وہ فرعی مسئلہ ہے، اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، وہ فرعی مسئلہ ہے، لیکن قرآن نے واضح لفظوں میں بیان کر دیا یا پھر حدیث نے واضح لفظوں میں بیان کر دیا، یعنی نصوص کے اندر واضح لفظوں میں مذکور ہے، اور نصوص کا انداز کیا ہے، یعنی قرآن اور حدیث کا انداز کیا ہے، وہ محکم ہو اور کسی اور معنی کا احتمال بھی نہ ہو، اور وہ ایسے ہو کہ مبہم بھی نہ ہو، مجمل بھی نہ ہو، کنایتن بھی نہ ہو، اشارتن بھی نہ ہو، بالکل واضح انداز میں اگر قرآن بیان کر دے یا پھر حدیث بیان کر دے، یعنی اگر نصوص سے واضح ہو جائے تو پھر یاد رکھیے گا اب کسی امام کی تقلید نہیں ہوگی، ہم کسی امام کی پیروی نہیں کریں گے، بلکہ پھر ہم یہ کہیں گے لاؤ قرآن کی آیت، پھر ہم کہیں گے لاؤ حدیث مبارکہ، بس اب قرآن اور حدیث پیش کی جائے گی، اب کسی امام کے قول کی اتباع اور اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یہ دو ایسے مسئلے ہیں، یہ دو ایسے مسئلے ہیں کہ ان دونوں مسائل میں کسی امام کی تقلید جائز نہیں ہے۔ ذرا بولے کیا؟ جائز نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ان دونوں مسئلوں میں صرف قرآن اور حدیث کی بات ہوگی اور کسی امام کی تقلید نہیں ہوتی اور کسی امام کی جو ہے اتباع نہیں ہوتی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اور وہ بات یہ ہے اگرچہ تقلید تو نہیں ہوتی، مسئلہ تو قرآن اور سنت سے واضح ہوگا، لیکن اس مسئلے کو مزید دلائل سے مزین کرنے کے لیے بطور سہارا
اگر امام کا قول پیش کر دیا گیا تو سونے پر سہاگا. اگر کسی امام کا قول پیش کر دیا گیا تو یہ سونے پر سہاگا، اچھی بات ہے، لیکن تقلید نہیں ہوتی، اس کو ذہن میں رکھے گا. اب یہ دو مسئلے میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیے.